بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب مرحمت ہوا۔ آپ کی تلوار میں اتنی کاٹ تھی کہ جس پر پڑتی وہی ڈھیر ہو جاتا۔ تاریخ عالم آپ کے پائے کا ایک بھی جرنیل پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت مدینہ سے 20 برس قبل مکہ میں قریش کے ایک مشہور قبیلہ بنی مخزوم میں ولید بن مغیرہ کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ بچپن سے ہی ذہین، نڈر اور بہادر تھے۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار کے کرتب اور نیزہ بازی میں کمال حاصل تھا، یعنی آپ فطرتاً جنگی قابلیت کے مالک تھے۔ اسلام لانے سے قبل قریش کے فوجی کیمپ کا انتظام آپ ہی کے سپرد تھا۔ غزوہ احد میں آپ نے عقب سے حملہ کر کے مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچایا تھا۔ آپ کے بھائی ولید بن ولید نے، جو مسلمان ہو چکے تھے اور مدینہ میں مقیم تھے، آپ کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی، جس کو قبول کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور پھر اسلام کی خاطر لڑنے والے حضرت خالد بن ولید اسلام کے عظیم جرنیل بن گئے۔ اسی سال یعنی سن 8 ہجری میں جنگ موتا لڑی گئی۔ اسلامی لشکر میں آپ ایک عام سپاہی کے حیثیت سے شامل ہوئے، یعنی اسلام کے دفاع میں آپ کی یہ پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں اسلامی سپاہ کے 3 سالار حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم شہید ہوئے۔ ان حضرات کی شہادت کے بعد حضرت ثابت بن ارقم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی پرچم اٹھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا۔ اس طرح آپ اسلامی فوج کے سپہ سالار مقرر ہوئے۔ آپ میں بلا کی پھرتی تھی، خطابت کے شہسوار تھے، مسلمانوں کو جوش دلا کر دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ پھر اس دن آپ نے ایسی جنگ لڑی کہ آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، صحیح بخاری۔ دوسرے دن دونوں فوجیں جب صف آرا ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی ترتیب بدل دی۔ اس نئی ترتیب سے دشمن کو یہ تاثر ملا کہ مسلمانوں کی نئی کمک آ گئی ہے۔ جنگ شروع ہوتے ہی آپ نے دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن کو میدان جنگ سے بھاگنا پڑا۔ دشمن کی فوج جب پیچھے ہٹنے لگی تو آپ نے اس کا تعاقب کر کے اپنی جنگی فراست کا ثبوت دیا۔ اس جنگ کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور دشمن کو سفیر اسلام حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہم کے قتل کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ دشمن فوج کی تعداد 1 لاکھ تھی، جبکہ مجاہدین اسلام کی تعداد صرف 3000 تھی، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کو جنگی حکمت عملی سے بچا کر مدینہ منورہ واپس لے گئے۔ دنیا کے جنگی ماہرین اس بات پر حیران ہے کہ اتنی گھماسان کی جنگ میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ دشمن کے ہزاروں جنگجو لقمہ اجل بنے۔ اسی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا اور تینوں کے علیحدہ سالار مقرر کیے۔ ایک دستہ کے سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تینوں دستے الگ الگ راستوں سے مکہ میں داخل ہوئے۔ اسی دوران قریش کے ایک گروہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کمان دستہ پر تیر برسا دیے، جس سے 2 مسلمان شہید ہو گئے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی حملہ کیا تو کفار اپنی 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو کنانہ کا بت عزا کو توڑنے کے لیے روانہ فرمایا، پھر آپ کو بنی خزیمہ میں تبلیغ کے لیے روانہ کیا۔ اس طرح آپ کی کوششوں سے بہت سے مشرکین مصرف با اسلام ہوئے۔ غزوہ حنین میں مقدمۃ الجیش کی کمان آپ کے سپرد تھی۔ گھاٹی میں چھپے ہوئے بنو ثقیف اور بنو حوازن نے اچانک حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر منتشر اسلامی لشکر اکٹھا ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے جنگ پر قابو پا لیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نظر نہ آئے تو آپ کو بڑی فکر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کر رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے دیکھا کہ خالد لہو لہان ہو کر گر پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچے تو وہ اپنے زخموں کو بھول گئے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں تقریباً 150 جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر زخموں کے نشان نہ ہو۔ آپ کی تمام عمر یہ خواہش رہی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو جاؤ، لیکن آپ کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی، یعنی آپ نے بستر علالت پر وفات پائی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔